بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے دنیا بنائیں گے تو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ بد نصیبی غریب ہونا نہیں، بد نصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔ کسی ضرورت مند کو اور فقیر کو کبھی اپنی چوکھٹ پر ذلیل مت کرنا۔ وہ صرف بھیک مانگتے نہیں، دعا بھی دیتے ہیں۔ زندگی میں لوگ خاموش انسان کو اندھا بھی سمجھ لیتے ہیں۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کیجیے، یہ پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ زندگی میں لوگوں کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں، ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے ہوئے دیکھا ہے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہودی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے قرآن میں ذکر ہے، مگر ہم مسلمان اس طرح نہیں ہیں جس طرح قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں، کیونکہ اپنے ہی اپنوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں پر بھروسہ تو کرے لیکن کسی کے بھروسے نہ جیے۔ اس دنیا میں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اسی لیے کہ جب ہم کسی کا محتاج بن جاتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی اس کے محتاجگی میں گزارنا پڑتا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے اور دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ہے مگر صرف اللہ کے ذکر میں، اور اصل سکون تو مر جانے کے بعد ہے۔ یہاں تو بس اپنی زندگی گزارنی ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ زندگی میں کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ جب بندہ انتقال ہو جاتا ہے تو ہر ایک شخص اپنے کیے پر افسوس کرتا ہے۔ اکثر زندگی کے رشتے اسی لیے سلجھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ لوگ غیروں کے باتوں میں آ کر اپنے سے الجھ جاتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اطمینان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تب کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ اسی لیے زندگی میں کسی کو تکلیف مت دو، پتہ نہیں کہ وہ کب اس دنیا سے فوت ہو جائیں گے۔ اللہ جہاں سے چاہے ہمارا نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اسی لیے اپنی زندگی کو اللہ کو سپرد کر دو اور ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ آپ جیسے چاہتے ہیں ہمیں ویسا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ درد وہی ہوتا ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ جب خواہشات پر صبر آ جائے تو دل جوانی میں ہی مر جاتا ہے۔ انسان کی دوستی جب اللہ سے ہو جاتی ہے تو وہ بے فکر اور سکون میں رہتا ہے۔ زندگی نے ایک بات تو سکھا دی کہ ہم کسی کے لیے ہمیشہ خاص نہیں رہتے، وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات سے دکھ رہا ہے۔ کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور ہم لا علم ہے۔ ہمیشہ اچھا بولے اور ہمیشہ اچھا لکھیں، کیونکہ انسان فنا ہو جاتے ہیں مگر الفاظ زندہ رہتے ہیں، سینوں میں بھی اور کتابوں میں بھی۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھل جاتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اچھے لوگ سڑک کے کنارے لگی روشنیوں کی مانند ہوتے ہیں جو فاصلے کم تو نہیں کرتے مگر سفر آسان ضرور بنا دیتے ہیں۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بے بسی انسان کو مار دیتی ہے، ورنہ جینا کون نہیں چاہتا۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ زندگی کو اتنا زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جس سے محبت کرتے ہو اس کے ساتھ بحث نہ کرو،
بحث محبت کو ختم کر دیتی ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھو، ورنہ منفی سوچ انسان کو ہلاک اور برباد کر دے گی۔ صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اللہ کی حکمت اور ہماری بہتری ہے۔